السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے رب سب کچھ ہے۔ بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہوا اس پاکستان کے ٹرپ کے اوپر کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، رب ذوالجلال والاکرام کو کمپارٹیمنٹلائز کر دیا ہے، الگ الگ ڈبوں کے اندر مختص کر دیا ہے۔ ہم بولتے ہیں رب جنت کا ہے، ہمیں جنت دے سکتا ہے۔ رب جہنم کا ہے، ہمیں جہنم میں پھینک سکتا ہے۔ رب ہمیں زندگی دے سکتا ہے، موت دے سکتا ہے، اور بس اس کے علاوہ رب کا عمل دخل ہماری زندگی میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان قوم ہیں، لیکن بڑا مشکل ہو جاتا ہے چلتے پھرتے ہوئے اسلام کو کہیں دیکھنا، بڑی مشکل سے نظر آتا ہے۔ رشتہ داریوں میں رب نہیں ہوتا، پیسہ کمانے میں کہیں بھی رب نہیں ہے، بس کسی طرح پیسہ آ جائے، کہیں سے بھی آئے۔ تو کوشش کیا کریں کہ اپنی زندگی میں جو ڈیسیشن ہے اس میں رب شامل ہو۔ ہماری کمپنیز کے سی او ہوتے ہیں تو میں عموماً کہتا ہوں کہ اپنے پیچھے فریم کے اوپر نا اللہ لکھ کے پوسٹر لگا لیا کرو، بینر لگا لیا کرو، تصویر لگا لیا کرو، اور کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ تو سی او ہیں، آپ تو کمپنی کے کرتا دھرتا ہیں، مالک ہیں، آپ کس کو رپورٹ کرتے ہیں؟ تو آپ بول سکیں گے جی میں اللہ کو رپورٹ کرتا ہوں۔ میرے نیچے بھلے 200 بندے ہیں، 2000 بندے ہیں، 4000 بندے ہیں، لیکن جب میں رات کو سوتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں۔ جب میں نماز پہ جاؤں تو خجالت نہ ہو کسی چیز کی۔ میں کوئی بڑا عجیب واقعہ سناتا ہوں، میرا دوست عبداللہ، اس کے ساتھ ابھی ہوا ریسنٹلی۔ وہ گیا کسی کے گھر کے اوپر اور ان کو بولا باجی آپ میرے ساتھ چلیں کہیں پر، کسی جگہ لے جا رہا ہوگا۔ تو جو باجی صاحبہ تھیں وہ بڑی پریشان تھی، تو انہوں نے بولا کہ جی میرے امرود کا کیا ہوگا، میں نے ابھی لیے امرود تو کھائی بھی نہیں ہے میں نے۔ اس سے بولا آپ چھوڑ دیجئے، آپ پرندوں کو کھلا دیجئے، باہر پھینک دیجئے، جانور کھا لیں گے۔ کہہ رہے نہیں نہیں۔ بولا اچھا آپ ایسا کریں اپنے نیچے پڑوس میں کسی کو دے دیجئے۔ تو انہوں نے بولا کہ نہیں نہیں، پڑوس میں کیوں دوں، میں نے تو اتنے مہنگے لیے ہیں۔ تو بولا آپ دے دیجئے۔ تو عبداللہ کہہ رہا ہے وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ یار میں ان کو امرود کا نا ٹرک بنا پورا کا پورا لا دوں گا، یہ کس چکر میں پڑیں گی آدھا کلو امرود کے چکر میں۔ پھر انہوں نے بولا کہ نہیں میرا گیس تو کہیں کھلا نہیں رہ گیا چولہے کا۔ تو اس نے بولا کہ نہیں بند کر دیا تھا میں نے، وہ کھلا نہیں رہا، آپ چلیں۔ کہ نہیں مجھے واپس چیک کرنا ہے۔ پھر گئیں، پھر واپس آئیں، پھر انہوں نے چیک کیا۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ گیس کھلا رہ بھی گیا ہو، وہ پورا گھر جل بھی جائے، تو جو گھر ہے وہ میں ان کو لے دوں گا آرام سے، میرے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو سامنے والا شخص تھا وہ ظاہر بات ہے پریشان تھا۔ پھر وہ آگے گئے کہیں کسی فروٹ کے پاس، تو ریٹ پوچھے کسی ریڈی والے سے، تو اس نے بتایا کہ فروٹ کے یہ ریٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی بیٹا میں تو افورڈ نہیں کر سکتی، ایسا کروں گی میں جنت میں کھا لوں گی۔ پاکستان میں اتنا برا حال ہو گیا لوگوں کا، اتنا برا حال ہو گیا ہے کہ میری روح تک کانپ گئی ہے اس ٹرپ کے بعد۔ باہر بیٹھ کے لگتا نہیں تھا کہ اتنی بری حالت ہو گئی ہے اس گورنمنٹ کے اندر، لیکن باقی لوگوں کا برا حال ہو گیا ہے۔ تو خیر جو ہوا تھا وہ قصہ ختم ہوا۔ پھر میری عبداللہ سے ملاقات ہوئی تو بڑا افسردہ نظر آیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے بولا کہ اس ایکسپیرینس سے یار اور کچھ ہوا نہ ہوا میری توحید تو پکی ہو گئی۔ میں کہا اچھا وہ کیسے؟ تو کہنے لگا کہ جن کے پاس میں گیا تھا ان کی مالی حیثیت کہہ لیں یا کچھ بھی دنیاوی حیثیت کہہ لیں، اس میں اور میری حیثیت کے اندر بہت بڑا گیپ تھا۔ تو ان کے پرابلمس مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہے تھے، وہ پرابلمس بتا رہی تھیں، میں ہنس رہا تھا۔ وہ چیزوں کے لیے پریشان ہو رہی تھی، وہ مجھے غصہ آ رہا تھا کہ کن چیزوں کے پیچھے پریشان ہو رہی ہے، ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ویلیو ہی نہیں ہے۔ تو کہنے لگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جب ہمیں روتا پٹتا ہوا دیکھتا ہوگا اس دنیا کے لیے، تو شاید قدرت بھی اسی طرح مسکراتی ہو، شاید قدرت کو بھی ایسے غصہ آتا ہے کہ میرے بندے، میرے پیارے، میرے لال کس چیز کے پیچھے پڑ گیا۔ یہ چھوٹا سا گھر ہے، میں اتنا بڑا گھر جنت میں دوں گا تو میرے پاس آ، اس پوری دنیا سے بڑا ہوگا، تو چھوڑ دے اس چکر کو، فکر نہ کر۔ چولہا جلتا رہ جائے گا، فکر نہ کر۔ گھر جل جائے گا، آگ لگ جائے پوری دنیا کو، میں جو چیزیں دوں گا نا وہ اس سے 1000 گنا بڑی ہوگی، تو میرے پاس آ جا۔ اس رزق کے پیچھے، پھل کے پیچھے کر رہا ہے، چھوڑ دے میرے بندے، میرے پاس آ، تیرے لیے میں نے وہ باغات بنائے، اس میں وہ پھل اور میوے ہیں جو تو نے کبھی دیکھے بھی نہیں، کبھی سنے بھی نہیں، کسی زبان نے چکھا بھی نہیں۔ کس عورت کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ میرے بندے میری بات سن لے، میری طرف آ جا، میں تجھے بہت ساری حوریں دوں گا۔ کس چکر میں، کس کام میں خوار ہو گیا ہے، کس چیز میں اپنے کو تھکا دیا ہے؟ کون سی چیز دنیا میں ایسی ہے جس نے تجھے میری یاد سے، میرے ذکر سے غافل کر دیا ہے؟ کیا چیز ایسی ہے؟ کس چکر میں پڑ گیا ہے؟ تو خیر وہ سناتا بھی رہا، بیوقوف آدمی ہے، روتا بھی رہا۔ تو ہم نے بہت ساری زندگی میں چیزیں ایسی بنا لی ہیں جن کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، پریشان ہیں،
وہ بڑا کانٹیکسٹ چینج ہوتا ہے اس کے پاس جو دینے والا ہو اور اس کے پاس جو لینے والا ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ دینے والا یقین جانیے کوئی بھی نہیں ہے. اس سے زیادہ سننے والا بھی کوئی نہیں ہے. اس سے زیادہ غالب اور قادر بھی کوئی بھی نہیں ہے. ہم نے بس صرف مان کے چلنی ہے. وہ تمام چیزیں جو آپ سوچ سکتے ہیں اس نے آپ کے لیے تیار کر رکھ چھوڑی ہیں. اسے دنیا میں آنے سے پہلے، بھیجنے سے پہلے دنیا میں ہماری زندگی کا سامان کر دیا، جو کہ چھوٹی سی عارضی زندگی ہے. تو جو ہمیشہ ہمیشہ کی ابدی زندگی ہے، کیا وہاں انتظام نہیں کیا ہوگا؟ تھوڑا سا ٹرسٹ رکھیں. یا رب بولا کریں تو مانا بھی کریں، ورنہ بولتے ہوئے بندہ اچھا نہیں لگتا. بندے کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. باقی سب خیر ہے. کافی ہو گیا، پھر کبھی انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بات کریں گے. میری باتیں سننے کا شکریہ. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.